کہیں نہ کہیں سے اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئین پاکستان نے انہیں غیر مسلم قرار دیا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر بھی عالمی قوتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ پاکستان، ریاست پاکستان پر ان کا دباؤ بڑھتا ہے، اور اگر حکومتیں اس حوالے سے کچھ نہیں کر پاتی تو پھر عدالتیں اس پہ کود پڑتی ہیں اور بڑی معصومیت کے ساتھ فیصلوں میں ایسا مواد ڈال دیا جاتا ہے کہ جس سے اس فتنے کو تحفظ بھی ملتا ہے اور انہیں دوبارہ سر اٹھانے کا موقع۔ حال ہی میں ایک سادہ مقدمہ جس میں ایک قادیانی کی ضمانت کا مسئلہ ہے، اور عدالت کو اختیار ہے کہ اگر وہ کسی کو ضمانت پر رہا کرے تو کر جائے، لیکن فیصلے میں انہوں نے جو غیر ضروری طور پر مداخلت کی ہے اور ایسی عبارتیں اس میں شامل کی ہیں اور اس کو اپنے فیصلے کا حصہ بنایا ہے کہ جس سے قادیانی فتنے کو اپنا لٹریچر شائع کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں تحریف کرنے کا، اس کی تفسیر میں تحریف کرنے کا حق بھی دے دیا گیا ہے، اور ان کو بطور ایک فرقے کے یہ حق دیا گیا کہ وہ اگر ایسا کرنا چاہیں تو یہ کہا۔ ایک عدالت نے تو باقاعدہ ایک قادیانی کا نام ذکر کر کے اس کو احمدی مسلم فرقے کے نام سے اس کو یاد۔ اب اگر ادارے اس حد تک جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر امت مسلمہ کا موقف واضح طور پر سامنے۔ آج ابتدائی طور پر صرف دینی اور مذہبی جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے، مدارس کے نمائندوں کو دعوت دی گئی ہے۔ پہلے یہ حضرات بیٹھ کر اس کو اپنے علمی اور دینی زاویے سے ہر طرف سے بھرپور تجزیہ کر کے ایک موقف اپنا لیں، پھر دوسری جماعتوں سے بھی، سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے، ان کو اپنا موقف سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ پہلے علماء کرام ایک ہیں اور اس ایک موقف کو پھر بعد میں متعارف کرائیں اور مطمئن کریں۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں اس جانب متوجہ کیا اور اس محفل کا اہتمام کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں، اپنی آراء پیش کریں اور ایک متفقہ رائے پر مجتمع ہو کر اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھیں۔ ہماری طرف سے کچھ رد عمل ہوگا تو تب کچھ معاملہ بنے گا، ورنہ اگر وہ محسوس کریں کہ رد عمل کمزور ہے یا ہے نہیں تو پھر انہوں نے اور آگے بڑھنا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار اگر اس کی نبوت پر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ پوری امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں، اور عالمی دنیا امت مسلمہ کی رائے پر تو ناراض ہے کہ آپ کیوں ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، لیکن ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری امت مسلمہ کو کافر کیسے قرار دے رہے ہیں۔ ایک طرف سب چیزیں چل رہی ہیں، تو اس لحاظ سے بہرحال ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، اور جب ہم اپنا فرض پورا کریں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و شفاعت بھی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں ابھی فی الحال اسی گفتگو پہ اکتفا کرتا ہوں، اور دوسرے مقررین احباب اس حوالے سے اپنے جو گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ ان کی گفتگو کا ایک اچھا نتیجہ سامنے آئے گا، اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور اس سے ہمیں ایک اچھی رہنمائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔